السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات بارہا سنی ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو ہم تجارت میں رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے، بچوں کے ساتھ میں رہتے ہوئے کوئی چیز سوچتے ہیں تو یاد نہیں آتی، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب نماز میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو فوراً یاد آ جاتی ہے اور بہت زیادہ یاد آنے لگتی ہے۔ اور ایسے ہی بہت ساری وہ باتیں ہوتی ہے جو عموماً ہم کسی وقت میں کرنا چاہتے ہیں یا سوچنا چاہتے ہیں تو یاد نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم گھر پر جو ہے کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم نے وہ چیز کہاں رکھی، کافی تلاش کی لیکن ملی نہیں، اسی وقت میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو نماز کا وقت جب ہو گیا تو ہم نے نماز کے لیے اپنے آپ کو مسجد کی طرف روانہ کر لیا، یا گھر میں ہو تو مصلی بچھا لیا اور نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوتے ہی ابھی ہم نے پڑھنا ہی شروع کیا کچھ کہ فوراً وہ چیز یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ذہن یہاں سے نکل کر اس چیز کی طرف جاتا ہے کہ واہ کیا بات ہے کہ جو چیز نماز کے باہر یاد نہیں آئی تھی وہ نماز کے اندر یاد آ گئی۔ نماز کے اندر یاد آ گئی تو خیر چیز تو مل جاتی ہے، لیکن نماز جو ہے اکارت چلے جاتی ہے۔ یعنی نماز جو اللہ کے یہاں بالکل دل کی حاضری کے ساتھ میں، دل کی حضوری کے ساتھ میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے پڑھنا تھا، اس نماز کے اندر جو ہے کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ سب خیالات کو پہلے سے پاک کر کے مسجد جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اذان ہونے سے پہلے وضو بنا کر تیار رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں اور اذان کے وقت میں مسجد چلے جائیں، سنت وغیرہ ادا کر لیں، کچھ استغفار وغیرہ کر لیں، پھر جو ہے کھڑے ہو جائیں جماعت میں۔ تو اب کیا ہوگا، پہلے سے ایک چیز کنٹینیوسلی چلتے ہوئے آ رہی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو نماز جب پڑھیں گے تو نماز کے اندر توجہ ہوگی، دھیان ہوگا، ورنہ بہت سارے افراد بولتے رہتے ہیں کہ نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو نماز میں جو ہے ذہن ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں لگتا۔ دل لگائیں گے تب لگے گا، دل لگانے کے جو اسباب ہیں وہی ہم نے کہیں دوسری جگہ لگا رکھے ہیں، تو نماز میں کہاں دل لگے گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں ان اذکار کا ترجمہ، ان سوروں کا مطلب کم از کم ذہن میں تو رکھیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھا جا رہا ہے۔ بہر کیف یہ وہ کیفیت ہے جو آج کل لوگوں کے اندر زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، اللہ ہمیں اس کی حفاظت فرمائے۔ یہاں جو مسئلہ ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے، جو ہم اصل مسئلے پر آتے ہیں، کہ اگر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایسا کوئی خیال پیدا ہو گیا، اب ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم نے 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت، 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت، یا 4 رکعت پڑھی یا 5 رکعت، اب اس میں شک ہونے لگا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ شک پہلی مرتبہ یعنی ابھی سٹارٹ ہوا ہے، یعنی پہلے نہیں ہوتا تھا، ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، تو اس نماز کو ختم کر دیں۔ یعنی جب ہم انفرادی پڑھ رہے ہوں، چونکہ یہ مسئلہ تو انفرادی نماز کا ہی ہے، جماعت کے ساتھ ہو تو امام صاحب خود جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، ان کا مسئلہ الگ آ رہا ہے۔ تو انفرادی اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح خیال پیدا ہو رہا ہے اور پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، تو نماز کو ختم کر دیں اور پھر سے اچھے سے جو ہے توجہ کے ساتھ میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن یہ چیز بار بار ہو رہی ہے تو اب کیا کریں؟ تو اس میں 2 صورتیں علماء نے بتائی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غالب گمان، غالب خیال جس چیز کی طرف زیادہ ہو رہا ہے اس کو بیس بنا کر نماز مکمل کر لیں۔ مثال کے طور پر ہم نے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے۔ تو یہ 4 رکعت والی نماز کے اندر ہمیں شک پیدا ہوا کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت۔ اب یہاں پر یہ ہوگا کہ ذہن کس طرف زیادہ جا رہا ہے، 4 رکعت والی کی طرف یا 3 رکعت والی کی طرف؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر 4 رکعت والی یعنی چوتھی رکعت ہم نے پڑھ لی ہے، یہ غالب گمان جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسی کو بیس بنا کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اور اگر 3 رکعت کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو 3 رکعت چونکہ مکمل ہو چکی ہیں تو اور 1 رکعت مکمل کر کے نماز پڑھ لے اور اخیر میں سجدے سہو کر لے تو نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ یقین کس پر زیادہ جا رہا ہے۔ اب تک کی بات غالب گمان کی تھی، اب یقین ہے کہ شک پیدا ہو گیا کہ 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت، 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت۔ تو اس میں 2 اور 3 کے اندر جو ہے یقین کس کا ہے کہ 2 رکعت تو پڑھ لی ہوگی، پڑھی ہی ہے 2 رکعت، تو اب یہ یقین ہو گیا۔
تو یہ 2 رکعت کو یقینی کیفیت کے ساتھ چونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو اب بقیہ جو رکعتیں ہیں اس کو مکمل کر لیں گے. اور اگر 3 رکعت کا یقین تھا کہ 3 رکعت پڑھ لی ہے کیسے بھی، تو چوتھی رکعت کو مکمل کر کے نماز کر لے. لیکن ان تمام صورتوں میں، یعنی ان 2 صورتوں کے اندر اخیر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا. اور پہلی جو شکل بتائی گئی تھی کہ ابھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے ویسا خیال اور ہوتا ہے اور ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ میں، تو انہیں اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز کو وہاں مکمل یعنی ختم کر کے پھر سے نماز کو از سٹارٹ کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور ایک مسئلہ اسی سے ریلیٹ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بات بتائی کہ کسی چیز میں گم ہو جانا، تو نماز میں آتے ہی ہم گم ہو جاتے ہیں. دکاندار ہیں تو دکان کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور کوئی کام بزنس والے ہیں تو ان کو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. یعنی ہر ایک کا ایک انٹرسٹنگ ایریا ہوتا ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں، تو وہ کام اتنا زیادہ اس میں کرتے ہیں کہ نماز میں آنے کے بعد میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن اس فیلڈ کی طرف جانے لگتا ہے. اب ایسا کرتے ہوئے اگر نماز کے اندر سے کوئی واجب چیز چھوٹ جائے، واجب چیز چھوٹ جائے کا مطلب یعنی ایسا ہو گیا کہ واجب عمل چھوٹ گیا. مثال کے طور پر دوسری رکعت کے اندر 4 رکعت والی اگر نماز تھی تو قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا واجب ہے. اب وہ تشہد پڑھنے کے بجائے ہم کہیں سوچ اور خیال میں ہیں، اور وہ سوچ اور خیال اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم اس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے تھے. اتنی دیر ہم سوچ اور خیال میں رہے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے تھے، اتنا وقت ہم اس خیال میں ڈوبے ہوئے رہے اور تشہد ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کی. تو اب علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی اخیر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اور نماز سے پہلے ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ آپ کے سامنے آتے ہی 5 منٹ کے لیے، وہ 5 منٹ بھی پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اس لیے ہمیں آپ کی نعمتوں کا استحضار عطا فرمائیے، آپ کی عبادتوں کو صحیح طور پر انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اور اس کے لیے جو علماء نے طریقے بتائے ہیں کہ نماز کے اندر جو سورے پڑھے جاتے ہیں کم از کم اس کا ترجمہ یاد کر لیں. لوگوں کو جو ہے بڑی بڑی چیزیں یاد ہونے لگ جاتی ہیں، آنسرس یاد ہونے لگ جاتے ہیں، تاریخیں یاد ہو جانے لگتی ہیں. ڈیبیٹ میں کس نے کیا کہا، کس نے کیسے انداز میں بات کی، کون سا نیوز چینل والا کس طرح رپورٹنگ کرتا ہے، یہ سب یاد ہوتا ہے. لیکن اللہ کا پاک کلام اس کا ترجمہ یاد نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے بڑی ہی محرومی کی بات ہوگی. یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم پیج نمبر 489 491، اور اسی طریقے سے فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 491 پر بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.